اور فیصل فرید ایڈوکیٹ فیصل چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم میں واپسی کے بعد یہ تیسرا بڑا آرڈر ہے جو کسی بھی عدالت سے لیا ہے. اور اس سے پہلے الیکشن کمیشن کے معاملے میں، عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کے معاملے میں وہ ایک اور بھی میٹر تھا، بلکہ 3 اس سے پہلے بڑے حکم وہ لے چکے ہیں عدالتوں سے. عمران خان صاحب کے لیے یہ چوتھا بڑا حکم انہوں نے لیا ہے عدالت سے. اور اس میں نو ڈاؤٹ کریڈٹ جو ہے وہ ان جج صاحب کا بھی ہے، سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کا، کہ انہوں نے بہت زبردست آرڈر دیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ عدالت کے اختیارات کیا ہوتے ہیں. عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی 3 اکتوبر کے بعد سے وکلا سے، اور اس پہ ایک بڑی زبردست ڈرافٹ کر کے اور پیٹیشن دائر کی فیصل چودھری صاحب نے، اور وہ پیٹیشن لگی سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کے پاس. آج کے لیے نوٹسز تھے. آج اڈیالہ جیل کے حکام کو بلایا گیا اور انہوں نے آ کر آئیں بائیں شائیں کی. اس کے بعد جج صاحب نے پہلے انہوں نے کہا کہ ان کی آن لائن ملاقات کروا دیں عمران خان صاحب کی ان کے وکلا کے ساتھ، لیکن آن لائن ملاقات پہ بھی ٹال مٹول کی جا رہی تھی اڈیالہ جیل کو حکام کی جانب سے. تو اس پر اعجاز اسحاق خان صاحب نے اب یہ بڑا آرڈر کر دیا ہے کہ عمران خان کو 3 بجے جو ہے اسلام آبادی کورٹ میں پیش کیا جائے. عمران خان کو پیش تو نہیں کیا جائے گا، ڈیفینیٹلی نہیں کیا جائے گا، لیکن اس سے 2 چیزیں واضح ہوتی ہیں. ایک چیز یہ واضح ہوتی ہے کہ عدالتوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد جو ہے وہ اگلا گیئر لگا دیا ہے. پچھلے ہم نے 15-20 دن میں دیکھا کہ عدالتیں جو ہے محتاط ہو گئی تھیں. ایسا نہیں ہے کہ خوف زدہ ہو گئی تھیں. خاص طور پہ اسلام آباد کورٹ کے 6 ججز کے بارے میں تو آپ بالکل نہیں کہہ سکتے. 6 میں سے بھی یعنی 2-3 کے بارے میں تو آپ کیٹیگوریکل کہہ سکتے ہیں کہ ان ججز پہ ایک ذرا برابر بھی کوئی ان کے عزم پہ، جو ان کا آئین کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہے، جو ان کی اپنے حلف کے ساتھ وفاداری ہے، اس وفاداری پہ کوئی اثر ہم نے نہیں دیکھا. چاہے وہ اعجاز اسحاق خان صاحب ہوں، چاہے وہ بابر ستار صاحب ہوں، طارق محمود جہانگیری صاحب ہوں، محسن اختر کیانی صاحب ہوں، ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ ذرا سا بھی جو ہے وہ پیچھے ہٹے ہوں، طارق محمود جہانگیری صاحب سمیت. تو یہ بالکل اپنے حلف کے ساتھ کھڑے تھے، اپنے حلف کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ اپنے حلف کے ساتھ کھڑے رہیں گے کنسیکوینسز کوئی بھی ہوں. اور یہ وہ ججز ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس عہدے پر بیٹھے ہیں، اس منصب پر بیٹھے ہیں، تو پھر ہم نے اپنے حلف سے وفا کرنی ہے، ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. اور یہ وہ ججز ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے انصاف کرنا ہے چاہے آسمان ہی کیوں نہ گر جائے. یہ ان ججز میں سے ہیں سردار اعجاز اسحاق خان صاحب. تو انہوں نے حکومت کی 2 نمبری پکڑی ہے. دیکھیں پیش تو ہی نہیں کریں گے، لیکن ہوگا کیا اب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی آج عمران خان کے وکلا کے ساتھ ملاقات جو ہے وہ کروا دی جائے گی. اب حکومت پنجاب، مریم نواز سرکار، شہباز شریف، وفاقی حکومت مزید رزسٹ نہیں کر پائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ اب یہ دوبارہ ٹال مٹول سے کام لیں. میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج کمرہ عدالت میں جو ہے جو چیزیں ہوئی ان کے اہم پوائنٹس کیا ہیں، اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فیصل چودھری صاحب نے جو پیٹیشن دائر کی تھی اس کے اندر کیا کچھ تھا، جس میں انہوں نے بڑے زبردست پوائنٹس ہیں وہ اٹھائے تھے. ایک تو جو پنجاب حکومت جو اسٹیٹ کونسل ہیں، جو سرکاری وکیل ہیں جو ریاست کی طرف سے حکومت کی طرف سے پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت نے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کی بنیاد پر جیل ملاقاتوں پر پابندی لگائی ہے. اعجاز اسحاق خان صاحب نے کہا کہ وکلا کی ملاقاتوں پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے. جس نے یہ نوٹیفکیشن ایشو کیا ہے اس نے بھی توہین عدالت کی ہے. حکومت پنجاب نے اگر وکلا کی ملاقات روکی ہے تو یہ توہین عدالت کی ہے. اس پر وزارت داخلہ رپورٹ جمع کرائے کہ کیا سیکورٹی وجوہات تھیں. اس کے بعد عدالت نے پہلے کہا کہ ویڈیو لنک پہ ملاقات کروا دیں، لیکن جب وہ انہوں نے ٹال مٹول کی، اور کیونکہ جب ویڈیو لنک کا کہا تھا تو اس وقت عدالت نے جو ہے وہ کہا کہ جو وزارت داخلہ کے جوائنٹ سیکرٹری ہیں وہ ریکارڈ سمیت حاضر ہوں، اور اٹارنی جنرل آفس کو بھی نوٹس کیا گیا. اور اس کے بعد جب یہ کہا گیا کہ 3 بجے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پیش کریں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ میرے آرڈر پر عمل نہیں کریں گے، لیکن مجھے آرڈر کرنے دیں. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل خود بغیر کسی واقعے کے جیل سے ہائی کورٹ آ گئے ہیں. سپرنٹینڈنٹ اسی طرح سے عمران خان کو بھی عدالت میں پیش کر سکتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ سیکورٹی کے انتظامات کریں اور عمران خان کو عدالت میں لائیں. اگر عمران خان کو عدالت میں نہ لایا گیا تو پھر آپ کل بتائیں گے کہ آپ عمران خان کو جو ہے وہ کیوں پیش نہیں کر سکے. جب سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے عدالت کو بتایا کہ سیکورٹی تھریٹس کے باعث جیل ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی تھی، تو اعجاز اسحاق خان صاحب نے کہا کہ مجھے سیکورٹی تھریٹس کی کوئی پرواہ نہیں. حکومت کو یہ بتانا پڑے گا کہ کیا ایسے سیکورٹی تھریٹس تھے جو وکلا کی ملاقات بھی روکی ہے. یہ نوٹیفکیشن میرے آرڈر کی خلاف ورزی ہے. اس کے بعد اسٹیٹ کونسل نے عامر فاروق صاحب کے ایک آرڈر کا حوالہ دیا. حکومت کو ہم نے دیکھا ہے، اس نظام کو ہم نے دیکھا ہے، جہاں جہاں یہ پھنسا ہے، تو جیسے نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو اس جہاں جہاں یہ نظام یہ حکومت اور نون لیگ اور شریف خاندان پھنسا ہے، ان کے پاس ایک آرڈر ہوتا ہے دکھانے کے لیے کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع، حضور یہ ہیں وہ آرڈر عامر فاروق صاحب کا، جس کی بنیاد پہ ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے. تو انہوں نے کہا جی اسی ہائی کورٹ نے جیل ملاقاتوں پر پابندی کو تسلیم کرنے کو آرڈر جاری کیا. اسحاق خان صاحب نے کہا کہ کون سا آرڈر ہے مجھے دکھائیں. تو جب آرڈر دکھایا گیا انہوں نے کہا یہ آرڈر عمران خان کی ان کی بہن سے ملاقات کے متعلق ہے، میرا آرڈر عمران خان سے ان کے وکلا کی ملاقاتوں کے متعلق ہے. اور انہوں نے کہا کہ حکومت ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے انصاف تک رسائی کو کیسے روک سکتی ہے. حکومت کو عدالت آ کر جواز پیش کرنا ہوگا کہ ملاقاتوں پر پابندی کیوں لگائی. یہ آپ شیر آیا والا کام کرتے ہوئے لیٹر لکھنا شروع کر دیتے ہیں. اس سیکورٹی تھریٹ کی حقیقت کیا ہے میں اس کی تہ میں جاؤں گا. یہ پھر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ رپورٹ سیکرٹ ہیں اور صرف عدالت کے دیکھنے کے لیے ہیں. اعجاز اسحاق خان صاحب نے کہا کہ عدالت کے لیے کچھ سیکرٹ نہیں ہے. جنہوں نے یہ رپورٹس لکھی ہیں ان کو ان کیمرہ بلاؤں گا. میں رپورٹس لکھنے والوں سے قرآن پاک پر حلف لوں گا. میں اور انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ سیکورٹی تھریٹس اہم ہیں لیکن انصاف تک رسائی اہم نہیں ہے. اس کے بعد عدالت نے جب عدالت کو کہا گیا کہ آپ
توہین عدالت کے کیس میں ایسا آرڈر پاس نہیں کر سکتے، تو اعجاز خان صاحب نے کہا کہ یہ بالکل آپ کی غلط فہمی ہے، اس حوالے سے میں آپ کو فیصلہ لکھ کر بتاؤں گا، اور کیا جو عدالتی توہین چل رہی ہے اسے روکنے میں عدالت میں بس ہے، اور انہوں نے کہا ہے آج کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں 1 سال بعد آپ روئیں گے، جن سے آپ جا کے پیسوں کی بھیک مانگتے ہیں وہاں دیکھیں کہ وہاں انصاف تک رسائی کتنی اہم ہے، اور بڑا آج سخت ان کے ریمارک سے سخت ان کا حکم تھا۔ اب آئیں اس بات پر کہ فیصل چودھری صاحب نے استدعا کیا کی تھی عدالت سے، جس فیصل چودھری صاحب کی کیا عدالت سے استدعا تھی جس پہ اعجاز خان صاحب نے ایک بڑا آرڈر جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ فیصل چودھری صاحب نے کیونکہ عمران خان صاحب سے 3 اکتوبر کے بعد سے ملاقاتیں بند کر دی گئی تھیں، وجہ آپ کو پتہ ہے کہ آئینی ترمیم کروانی تھی اور کچھ اور وارداتیں تھیں جو ڈالنی تھیں، تو انہوں نے استدعا یہ کی تھی فیصل چودھری صاحب نے کہ مدعا علیہ خان کے خلاف آئین کے آرٹیکل 204 اور انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے خلاف توہین عدالت کے ان قوانین کے تحت کارروائی کی ہم استدعا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو رسپونڈنٹس کو جو ہے ان کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں اور رکاوٹوں پر سخت نوٹس لیا تھا، کیونکہ پہلے بھی انہوں نے یہ پابندیاں لگائی تھیں تو اڑا کے رکھ دیا تھا اعجاز خان صاحب نے۔ وہ کہتے ہیں فیصل چودھری صاحب نے کہا کہ انہوں نے پہلے بھی پابندیاں لگائی تھیں، رکاوٹیں کھڑی دی تھیں، لیکن اسی عدالت نے اعجاز خان صاحب نے اور ان رکاوٹوں پر سخت نوٹس لیا تھا، چونکہ یہ جو مدعا علیہ خان ہیں انہوں نے درخواست گزار کی یعنی فیصل چودھری کی عمران خان سے جو کہ سابق وزیر اعظم ہے، ان تک رسائی میں غیر قانونی طور پر رکاوٹیں پیدا کی ہیں اور ان کی رسائی سے انکار کیا ہے اور یا اس کو محدود کر دیا ہے، تو اس پر عدالت جو ہے ان کے خلاف کارروائی کرے۔ عمران خان ایک انڈر ٹرائل قیدی ہیں جو کہ اڈیالہ میں مختلف کیسز میں جیل ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ فیصل چودھری صاحب کہتے ہیں کہ فاضل عدالت نے 6 سپٹمبر 2024 کے حکم نامے میں درخواست کو نپٹاتے ہوئے ہدایت کی تھی کہ فیصل چودھری کو عمران خان تک رسائی دی جائے اور عمران خان تک رسائی یقینی بنائی جائے، کیونکہ فیصل چودھری صاحب وکیل ہیں عمران خان صاحب کے، تو انہوں نے کہا کہ عدالت نے کہا تھا کہ میری یعنی فیصل چودھری کی عمران خان تک رسائی جو ہے وہ یقینی بنائی جائے۔ عدالت نے یہ بھی قرار دیا تھا کہ ان کی جانب سے دی جانے والی ہدایات کا اطلاق ڈیو پروسیس اور انصاف تک رسائی کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے دوسرے مقدمات پر بھی لاگو ہوگا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا اعجاز خان صاحب نے کہ صرف اس عمران خان کے لیے سب کے اور ایک کیس کے لیے سب کیسز میں، کیونکہ عمران خان کے اوپر 200 کیسز ہیں اور ان کا یہ آئین نے ان کو یہ بنیادی حق دیا ہے کہ ان کے جو وکیل ہیں وہ ان کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں، ان کو بتائیں کہ سر آپ کی FIR ہوئی ہے، آپ کیا کہتے ہیں، ہمارا ڈیفینس کیا ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اس کو چیلنج کرنا چاہیے، کیا مطلب یہ ساری چیزیں ایک پاکستانی شہری کا بنیادی حق ہے جس حق سے عمران خان صاحب کو محروم کر دیا گیا۔ اس کے بعد فیصل چودھری صاحب نے یہ بھی کہا، موقف اختیار کیا تھا کہ یہ اختیار کیا اس درخواست میں جس درخواست پہ آج آرڈر آیا ہے بڑا، وہ کہتے ہیں کہ بڑے دکھ اور پریشانی کے عالم میں یہ عدالت کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ فیصل چودھری نے اپنا کہا کہ مجھے اور دوسرے وکلا کی رسائی کو جو عمران خان تک رسائی ہے اس کو کئی مرتبہ روکا گیا ہے، اور عدالت نے اپنے حکم پر عمل درآمد کے لیے جو کمشنر مقرر کیا تھا، کیونکہ اعجاز خان صاحب نے ایک کمیشن مقرر کیا تھا، اس میں کمشنرز ہیں جو وہاں پہ عدالت جاتے ہیں، جو بھی چیز ہے عدالت نے کہا تھا وہ ہماری آنکھیں اور کان ہیں وہ وہاں پہ چیزیں دیکھیں گے، اور جب سے انہوں نے کمیشن مقرر کیا تھا چیزیں بہت بہتر ہو گئی تھیں، تو اس پہ فیصل چودھری کہتے ہیں کہ عدالت نے اپنے حکم پر عمل درآمد کے لیے جو کمیشن مقرر کیا تھا اس کو بھی ہم نے بتایا ہے، اور صرف انہی کے رحم و کرم کی وجہ سے یہ رسائی پہلے یقینی بنائی گئی، تاہم اب دوبارہ انہوں نے ہم نے جو ہے وہ کمیشن کو کہا ہے ان کی مداخلت کے باوجود کبھی ایک بہانہ بنایا جاتا ہے تو کبھی دوسرا بہانہ بنایا جاتا ہے، اور کئی مرتبہ ہم نے کوشش کی عمران خان سے ملاقات کے لیے لیکن ہمیں عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی، اور عدالت کو بتایا گیا ہے کہ جو جواب گزار ہیں جنہوں نے جواب جمع کرایا تھا انہوں نے یہ جو پنجاب حکومت ہے یا سرکاری وکیل ہیں انہوں نے غیر قانونی انداز میں عدالت کی ہدایات کو پامال کرنے کے لیے غیر قانونی طور پر ایک مضمون منصوبہ بندی اختیار کر رکھی ہے، اور کسی بھی قانونی جواز کے بغیر لامحدود مدت کے لیے ہماری وکلا کی عمران خان تک رسائی پر پابندی لگا دی ہے۔ درخواست گزار یہاں پر یہ بھی بیان کرنا مناسب سمجھتا ہے، یعنی فیصل چودھری کہتے ہیں کہ میں یہاں پر یہ بیان کرنا بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو حکومت ہے انہوں نے 3 اکتوبر 2024 سے آج تک ہماری عمران خان سے کوئی ملاقات نہیں ہونے دی، اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس دوران عمران خان پر اسناد دہشت گردی ایکٹ 1997 کی گنونی دفعات کے تحت متعدد فوجداری مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ یہ 14-15 اکتوبر کو جو عمران خان صاحب FIR ہوئی ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں فیصل چودھری صاحب۔ عدالت کو بتایا گیا ہے کہ 19 اکتوبر 2024 کو پاکستان تحریک انصاف کا ایک وفد جس میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سلمان راجہ، علی ظفر صاحب، بیرسٹر گور صاحب، اسد کیسر صاحب اور حامد رضا صاحب شامل تھے، انہوں نے خصوصی اقدامات کے تحت عمران خان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے بعد وفد نے عمران خان پر مشکلات اور رکاوٹوں کے حوالے سے بڑی حیران کن تفصیلات بیان کی ہیں جو کہ بہت پریشان کن ہیں۔ فیصل چودھری کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ان کو اس وقت جیل میں غیر انسانی حالت میں رکھا گیا ہے اور ان کو وہ تمام سہولیات فراہم کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے جن کو کہ قانونی طور پر وہ حقدار ہیں۔ فیصل چودھری کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھی علم ہوا ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ ایک بہت چھوٹے سے سیل میں سارا دن رکھا جاتا ہے، ان کو ایکسرسائز کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، ان کے سیل کی بجلی کو بھی کئی دن سے بند رکھا گیا، ان کی زندگی اور سیکورٹی کو خطرے میں ڈال کر جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے حوالے سے ان کے غیر متزلزل نظریے کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ حکومت وقت کے غیر قانونی احکامات کے آگے سر جھکا دیں۔ درخواست گزار کے موکل کے ساتھ
یعنی فیصل چودھری کہتے ہیں کہ میرے جن کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں عمران خان، ان کے ساتھ بہت ہی جو ہے وہ حقارت انگیز رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اس ضمن میں یہ جو حکومت ہے اس نے عدالت کے حکم نامے اور متعلقہ قوانین کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جو آپ کے سامنے رسپونڈنٹس ہیں انہوں نے عمران خان کو ناقص غذا فراہم کرنا شروع کیا ہے، جس کی وجہ سے عمران خان قے اور معدے کی تکلیف کی شدت میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور انہوں نے عدالت کے 6 سپٹمبر 2024 کے حکم پر رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے موجودہ حکومت کی ماں پر جو عمران خان نے ان پر سخت پابندیاں جو ہیں وہ لگا رکھی ہیں، اور انہوں نے ڈیو پروسیس اور قدرتی انصاف کے تمام اصولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ضمانت کے مقدمات اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کارروائی میں ویڈیو لنک پر پیش ہونے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی، کیونکہ جب یہ ہوا تھا نا کہ یہ ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان سے ملاقات کروا دیں، تو پہلے تو فیصل چودھری صاحب نے بتایا کہ سر یہ تو الیکشن کمیشن کے حکم پہ ویڈیو لنک پہ عمران خان کو پیش نہیں کر رہے، یہ تو عدالتوں کے حکم پہ نہیں پیش کر رہے، تو یہ ہماری ملاقات کروائیں گے ویڈیو لنک کے ذریعے؟ سر یہ کبھی بھی نہیں کروائیں گے۔ پھر حکومت بھی ٹال مٹول کرنے لگے تو انہوں نے کہا لو پھر آ گیا جی آرڈر، پھر انہوں نے کہا کہ 3 بجے ملاقات کریں۔ اس کے بعد فیصل چودھری نے بتایا عدالت کو کہ عمران خان کو اور اس کے خاندان کو اور ان کے عمران خان کے ورکرز پر جو ہے وہ ایک ستم ڈھائے جا رہے ہیں، کاروائیاں کی جا رہی ہیں، اور انہوں نے جو کچھ عمران خان کی فیملی کے ساتھ، ان کی بہنوں کے ساتھ، ان کے ورکرز کے ساتھ، ان کی پارٹی کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس سب سے ان کو بے خبر رکھنے کے لیے جو ہے یہ 3 اکتوبر سے ان کو اخبارات بھی نہیں دے رہے، ان کا مطلب ٹی وی بھی نہیں دیکھنے دے رہے، اور تمام ان کی سہولیات ختم کر دی گئی ہیں۔ اور عمران خان کو یہ تک بھی علم نہیں تھا کہ ان کی دونوں بہنوں کو جو ہے وہ ایک FIR کے نتیجے میں ڈسٹرکٹ جیل میں قید رکھا گیا ہے۔ عمران خان کی دونوں بہنیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو کی بڑے ظالمانہ طریقے سے ان کے خاندان اور وکلا تک رسائی کو بھی روکا گیا ہے، یعنی عمران خان کی بہنوں تک سے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ یہ بھی فیصل چودھری نے اٹھایا پوائنٹ، یعنی انہوں نے تمام وہ پوائنٹس عدالتی ریکارڈ پر لے آئے ہیں جو عدالت کے ریکارڈ کا حصہ بننا چاہیے، جو تاریخ میں لکھا جائے کہ یہ باتیں عدالت کے ریکارڈ پر اس وقت آئی تھیں۔ انہوں نے بتایا فیصل چودھری نے کہ عمران خان کی اس وقت جو میڈیکل سچویشن ہے ان کے خاندان، وکلا اور عوام سے چھپانے کے لیے ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم یوسف کو بھی ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ ان کے ڈاکٹر امریکہ سے ان کے خاندان کی خصوصی درخواست پر ملاقات کے لیے آئے تھے، اور ان کے ڈاکٹر کو اڈیالہ کے باہر کئی گھنٹوں تک عاصم یوسف کو انتظار کرایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے حکومت نے ان کو انٹری دینے سے انکار کیا، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے انٹری دینے سے انکار کیا، اور انہوں نے نہیں عمران خان کو ملنے دیا اپنے ڈاکٹر سے۔ یہ بھی بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے، اور اب اس پہ یہ ہوا ہے کہ اس پہ بڑا حکم جو آیا ہے، اس حوالے سے جو بھی فردر ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ آپ کو بتائیں گے۔